ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذکر کی محفل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگوں پر حساب کتاب کا خوف طاری ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سونے کے پہاڑ کے اوپر قیام پذیر ہوں گے اور ان سے فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں خوف نہیں ہے حساب کتاب کا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں تو ابھی خبر ہی نہیں کہ حساب کتاب ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ وہ کہیں گے تم کون سا ایسا کام کرتے تھے جس کی وجہ سے تم آج لا خوف نظر آ رہے ہو؟ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر اس حدیث کی شرح کو بیان فرمایا، فرماتے وہ کہیں گے کننا نصلی، کننا نصوم، کننا نحج، ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی ادا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ کام تو اور بھی کرتے، تم نے ایسا کون سا خاص کام کیا ہے کہ لا خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہیں گے ہمارا ایک اور کام تھا، وہ یہ تھا کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی جہاں مجلس ہوتی، والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہوتا، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہوتا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہوتا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہوتا، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہوتا، یاسین کے سیرے والے محبوب کا ذکر ہوتا، ہم شریک ہوتے اور ذکر مصطفیٰ سن کے جھوم جاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہی وجہ ہے کہ آج بے خوف ہو کے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اتنی برکات ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، تم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی پاکی بولنی ہے۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کامل مومن کا ایک درجہ بتایا گیا۔ کامل مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ محبوب کی تعظیم بھی کرتا ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی کرتا ہے، پھر صبح شام اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ کئی جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک تک کہا جاتا ہے اور صرف عبادات پہ زور ہے، اور کہیں تعظیم مصطفیٰ کے نعرے لگتے ہیں، عبادات کے اندر کمی اور کوتاہی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں صحیح ایمان والا اس کو کہا ہے کہ وہ ضرورت پر تعظیم مصطفیٰ کا بھی جو ہے وہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اور توقیر مصطفیٰ سے بھی اثر پذیر ہوتی ہے اس کی طبیعت، اور صبح شام اللہ کی پاکی اور اللہ کا ذکر اور عبادت بھی کرتا ہے۔ اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگو تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور یہ جو تمہاری محبت ہے نا، من احبنی کان معی فی الجنہ، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ محبت رسول ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس انسان کو یہ میسر آتی ہے، اور وہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے بعد جب عبادت کرتا ہے تو اس کا جو نور ہے وہ چہرے پر عیاں نظر آتا ہے، طبیعتوں پر عیاں نظر آتا ہے۔ پھر یہ نور یہاں تک محدود نہیں رکھتا، یہ نور جو ہے قبر میں جا کے قبر کو بھی نور علی نور کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ مشرکین کی طرف سے سفیر بن کے آتے ہیں کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملات میں کوئی بات چیت کی جائے۔ جب وہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو مستعمل پانی وہ صحابہ زمین پر نہیں جانے دیتے۔ اگر میرے آقا خط بناتے ہیں تو وہ جو آپ کے منہ مبارک ہیں وہ زمین پر نہیں جانے دیتے۔ عالم یہ ہے کہ محبوب وضو فرمائیں تو آپ کے مستعمل پانی کو صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا تبرک ہمیں بھی میسر آئے۔ پانی اگر ختم ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے کی ہتھیلی پہ ہاتھ مار کر اپنے منہ پر لگاتے ہیں۔ آپ بتائیں، قرآن کی کسی آیت میں اتنی محبت کا حکم ہے؟ لیکن منع بھی نہیں کیا گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ ایسا کیوں کر رہے ہو، بلکہ میرے آقا نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کس لیے کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے اگرچہ میرے دل میں بغض تھا، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بغض محبت میں بدل گیا، اور واپس جا کے انہوں نے کیا کہا، لوگوں ہم نے کیسر و کسرا کی بھی حکومتیں دیکھی ہیں، کیسر و کسرا کے بادشاہ ڈنڈے کے زور پر تو حکومت کرتے ہیں، اگر محبت کے زور پہ کسی کی حکومت ہے دل پر تو وہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور محبت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے فسادات اور کتنے معاملات کے اندر ہم گم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ محبت رسول کا ایک عنوان پیش کر کے صحابہ نے اس امت کو دیا، اور جو مشرکین تھے وہ تعظیم مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں جو تم شرک کے فتوے دیتے ہو، مشرکین بھی محبت رسول کو دیکھ کے ان کے شرک کا بھانڈا ٹوٹ جاتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے سچے غلام بن جاتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ جانتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرہ صحابہ میں سے، تو جب آپ مسلمان ہوئے گھر گئے اپنی ماں کو جا کے بتایا اماں جان میں محبوب علیہ السلام کا غلام بن گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ماں نے کہا میرے بچے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اور میری محبت سلامت رہے اور آپ کتب حدیث پڑھیں تو مدینے کے اندر اگر ماں اور بیٹے کی محبت ضرب المثل تھی تو وہ حضرت سعد اور ان کی اماں جان کی محبت تھی۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی والدہ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جب جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تو ماں نے کہا بیٹے تم میرے آقا علیہ السلام جن کا تم نے کلمہ پڑھائے ان کا نام لینا چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، ورنہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گی۔ کئی دن تک حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی منت کرتے رہے، اماں جان آپ مہربانی کریں، آپ خودکشی نہ کریں، یہ آپ بھوک ہڑتال نہ کریں۔ وہ کہتی ہے نہیں، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات کو چھوڑ دو۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا بھی ہوا کہ آپ نے جب دیکھا کہ میری ماں مجھے بار بار یہ اصرار کرتی ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو چھوڑ دو، تو آپ نا فرط محبت میں کہتے ہیں اے اماں جان تیری تو ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں محبت رسول پہ قربان کر دیتا۔ تیرا دل کرتا ہے تو کچھ کھا پی لے، نہیں کرتا تیری اپنی مرضی ہے۔ اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اس طرح بھوک ہڑتال کر کے میں
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस से दूर हो जाऊंगा तो ये नामुमकिन है, अब मैं वापस नहीं आता। जिसने वद्दुहा के चेहरे का हुस्न देखा हो वो जान तो दे सकता है मगर ईमान की सौदी नहीं कर सकता, बाजी नहीं जीत सकता। जीतेगा वही जो महबूब का आशिक होगा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाला होगा। मैं तेरी 1000 जानें कुर्बान कर सकता हूँ मगर दर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ सकता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर चश्मे फलक ने देखा, माँ की मोहब्बत थी। एक दिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवा गरी में आपने अर्ज़ कर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी माँ से बड़ा प्यार है, लेकिन मसला ये है कि वो कहती हैं कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर छोड़ दो, ज़िक्र छोड़ दो, उनकी बात ना किया करो। मुझे आपसे मोहब्बत है, आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मेरी अम्मा जान को दायरा इस्लाम में दाखिल फरमा दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ फरमाया। और जब हज़रत साद इब्न अबी वक़ास घर जाते हैं, घर पहुँचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, तो माँ ने कहा, मेरे बेटे साद ठहर जाओ, मैं वज़ू कर रही हूँ, गुस्ल कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, ठहर जाओ। जब आप अंदर जाते हैं तो कहने लगी, मुझे पहले कलमा पढ़ा, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम बना। तो हज़रत साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अम्मा जान, तुझे किस चीज़ ने मजबूर कर दिया है कि आप कलमा पढ़ने लगी हैं और मुसलमान होने लगी हैं? उनकी अम्मा जान ने एक कीमती जुमला कहा कि तेरी अपने नबी से वफ़ा और मोहब्बत देख के मेरा दिल करता है मैं भी उसकी ग़ुलाम हो जाऊं। मैं बड़े पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बैर के ममालिक में भी, कई ममालिक में मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और मसालिक से भी गुफ्तगू करने का मौका मिला है। यकीन फरमाए, इंतहाई कमज़ोर सोच के लोग हैं जो हम लोगों को महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से दूर करते हैं। इंतहाई कमज़ोर से भी कमज़ोर डिग्री कोई सोच की होती ना, तो मुझे ये कहने में भी तरद्दुद नहीं है। इतने फितने और फसादात हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी जगह पे यहूदी भी हूँ, ईसाई भी हूँ, मुसलमान भी हूँ और हिंदू भी हूँ, और वहाँ बात चल पड़े, कोई ईसाई खड़ा होकर कहे, मुसलमानों बताओ तुम्हारे कुरान में ये बात मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदा किए हैं? इसमें तो कोई शक नहीं, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा किए, ये कुरान है। और उन्होंने बीमारों पे हाथ रखा तो शिफा मिली है, उन्होंने परिंदों को फूंक मारी है तो उड़ा दिए गए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात कुरान मजीद में मौजूद हैं, क्या तुम्हारे नबी के भी कोई ऐसे मौजज़ात हैं? और फिर अगर यहूदी खड़ा हो जाए और वो कहे कि तुम्हारे कुरान में ये बात मौजूद है कि हमारे मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा था, पत्थर पर चश्मे निकले थे, क्या तुम्हारे नबी का भी कोई ऐसा मौजज़ा है? और हिंदू कहे, जी हमारा जो भगवान दास था वो 40 मन कमान के 2 टुकड़े कर देता था, क्या तुम्हारे नबी के अंदर भी इतना ताकत थी? जब ये ऐसे सवालात करने वाले हों और कोई नाम निहाद बंदा खड़ा हो जाए, वो कहे मैंने बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं मगर मोहब्बत रसूल से खाली हो, सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ता हो, अगर वो ये कहे जी ये सारी बातें तो ठीक है, हमारे नबी तो थे मगर वो कर कुछ नहीं सकते थे, माज़अल्लाह बेअख्तियार थे, तो बताएं कोई मुसलमान होगा? कतन मुसलमान नहीं होगा। ऐसे लोग जो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाते हैं, उनकी लाइब्रेरी नहीं देखी जाएगी, उनकी किताबें नहीं देखी जाएंगी, उनका घर घर जाके तबलीग करना नहीं देखा जाएगा, बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया जो अंबिया की शानों को छुपाते हैं, बहुत किताबें रखने के बावजूद भी अल्लाह फरमाता है कमासलिल हिमार, वो गधे की माने दे आलिम नहीं हो सकते। और आप में से कोई बंदा खड़ा हो जाए, बेशक उसने दरस निज़ामी नहीं की, दौरा हदीस नहीं किया, मगर अच्छों की सोबत और संगत में बैठता है, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, वो अगर बातिल की आंखों में आंखें डाल के कह दे, ऐ ईसाइयों तुम कहते हो मूसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा ज़िंदा किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे ज़िंदा किए हैं, ये हमारे कुरान में मौजूद है। लेकिन याद रखो, मुर्दे की तारीफ ये है जिसके अंदर जान रह चुकी हो। मेरा नबी तो वो है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत। मेरे नबी तो वो हैं जिन्होंने पत्थरों को कलमा पढ़ाया है। तुम ये कहते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बीमारों को अल्लाह के इज़्न से शिफा दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज तक खामोश हैं कुरान और हदीस में ये बात कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिनको शिफा दी है उन्होंने दीन भी पढ़ा है, कलमा भी पढ़ा है ईसा अलैहिस्सलाम का कि नहीं पढ़ा। मगर मेरे आका जिस मदीने की धरती पे कदम रख दें, मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक मदीने की मट्टी में भी शिफा है, मदीने की हवा में भी शिफा है। बल्कि एक मरतबा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने चेहरे के ऊपर ना रुमाल दे के आ रहे थे और एक असहाब सुफ़ा का सिपाही मदीने की गलियों में झाड़ू दे रहा था।
مدینے کی معطر مٹی جو ہے وہ اڑ رہی تھی، ہوا اس کو بکھیر رہی تھی، آپ نے چہرے پہ کپڑا رکھا تو اصحاب صبح کے سپاہی نے وہ کپڑا کھینچا اور کہنے لگے اے عمر ابن الخطاب تمہیں نہیں معلوم محبوب نے فرمایا ہے اس شہر کی مٹی میں بھی شفا ہے، اس شہر کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ جہاں میرے آقا قدمین شریفین رکھ دیں قیامت تک وہ پوری فضا مدینے کی شفا والی ہو جاتی ہے، مٹی بھی شفا والی ہو جاتی ہے۔ اے یہودیو تم نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، کئی چشمے پھونٹے، یہ پتھروں سے چشمے نکالنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر دیکھنا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ دیکھو، جب جنگ تبوک سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، لوگوں نے عرض کیا حضور پینے کے لیے کچھ نہیں، پیاس سے مر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مشکیں انڈیل دو اور ایک کٹورے میں پانی لے آؤ۔ پیالے میں جب پانی آیا میرے آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا تو ہر انگلی سے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خدا کی قسم یہ 1500 صحابہ تھے جنہوں نے یہ حوض کوثر کہ یہ انگلیاں پتہ نہیں محبوب نے کہاں سے کنیکشن جوڑ دیا تھا، محبوب کی انگلیوں سے ایسے حوض کوثر کے چشمے 5 پھوٹنے لگے، ہم نے پانی پیا۔ کہتے خدا کی قسم یہ 1500 صحابہ تھے، اگر 3 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کبھی ختم نہ ہوتا۔ اور آج تک ہم حیران ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیکشن اپنی انگلیوں کا کہاں سے جوڑ کے رکھ دیا تھا کہ پانی کے چشمے پھوٹنے لگ گئے۔ تو یہودیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ قرآن میں ہے کہ آپ نے عصا مارا چشمے نکلے، تو پتھروں سے چشمے نکالنا آسان ہے، کوئی اپنی انگلیوں سے چشمے نکال کے دکھائے، یہ شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اے ہندوؤں تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے بھگوان نے 40 من وزنی کمان کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے جنہوں نے زمین پہ کھڑے ہو کے ایک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ تو یارو اس وقت ضرورت ہے کہ ہر جگہ یونیورسٹیز کالجز میں بابانگ دہل کہتا ہوں لوگوں اب اس وقت دین کی طرف میل تبھی کر سکتے ہو جب تم در در میں جا کے محبت رسول کا درس دو گے، اپنے نبی کے معجزات کمالات ان کے احسانات بتاؤ گے، پھر پتہ چلے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہے۔ آج سب سے بڑی جو قیمتی شے انسان کی ہے وہ محبت رسول ہے۔ اب مغرب کے جو لوگوں نے لٹریچر لکھے انہوں نے بھی کہا یہ امت جتنا گناہوں میں مبتلا ہو جائے، جتنا گناہوں میں مبتلا ہو جائے، مگر یہ شراب کے نشے میں بھی اپنے نبی کی گستاخی نہ سن سکتی ہے نہ برداشت کر سکتی ہے۔ ان کے پاس جو سب سے بڑا ایمان کا سرمایہ حیات ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ایمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ نماز ایمان کا زیور ہے، روزہ ایمان کا زیور ہے، زکوٰۃ ایمان کا زیور ہے۔ ایمان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نام ہے۔ اگر کسی کے پاس دلہن ہو زیور نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، زیور ہو دلہن نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، ایمان ہو مگر عبادت نہ ہو تب بھی ایمان جو ہے وہ حسین نظر نہیں آتا۔ اور اگر ایمان ہے اور آپ نماز روزہ نہیں پڑھتے یہ بھی آپ کوتاہی میں ہیں، اور اگر آپ کے پاس ایمان بھی ہو یعنی محبت رسول بھی ہو پھر نماز ایمان کا حسن ہے، روزہ ایمان کا حسن ہے، زکوٰۃ ایمان کا حسن ہے، حج ایمان کا حسن ہے۔ یہ روزہ نماز ایمان نہیں بلکہ ایمان تو میرے مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یارو یہ جو جانور ہیں، درخت ہیں، چرند پرند ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک درخت نے بار بار آپ کے اوپر ایسے کرتا ہے پھر واپس ہو جاتا ہے، ایسے جھوم رہا ہے۔ تو امام مقدسی کہتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ چہرہ ودھا کے دیکھ کے اس کو وجد کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، بار بار محبوب کے حسن کی ضیاء پاشیوں کو دیکھ کر یہ درخت ایسے چہرے کے قریب آتا ہے پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہی شجرۃ، یہ درخت ہے۔ صحابہ بھی دیکھ رہے تھے یہ درخت ہے، پھر محبوب نے فرمایا یہ درخت ہے۔ امام مقدسی کہتے ہیں در حقیقت صدیاں بیت جائے گی مگر اس درخت کا چرچا اس لیے رہے گا کہ یہ محبت رسول میں جھوم رہا تھا۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھومنے والے اور اس میں غرق رہنے والے تاریخ ان کے نام کو مٹا نہیں سکتی، قیامت تک ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ فرمایا ہی شجرۃ استاذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا یہ درخت ہے یہ ابھی ابھی اپنے رب سے اجازت مانگ رہا تھا، میرے رب مجھے اجازت دے میں تیرے نبی پر سلام پڑھ لوں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے۔
مجھے اجازت دے میں سلام پڑھ لوں۔ اور محبوب آنکھیں بند کر کے آرام فرما رہے ہیں، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے میری ظاہری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ یعنی محبوب دیکھ رہے تھے کہ یہ درخت اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگ رہے، اس کا اجازت مانگنا بھی محبوب کی نظر سے مخفی نہ تھا، اور رب کا اجازت دینا بھی محبوب کی نظر سے مخفی نہ تھا۔ آج پتہ نہیں کتنے درخت ہوں گے جو زمانہ رسالت میں یعنی ظاہری حیات میں موجود تھے، اب بھی قیامت تک زمانہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ آج صدیاں بیت گئیں، 1500 سال ہو گئے، کسی درخت کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اس درخت کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے حدیث کی صورت میں کہ اس نے محبوب پر محبت سے سلام پڑھا تھا۔ تو محبوب سے محبت رکھنے والے اور ان کی ذات مقدسہ پر سلام پڑھنے والے کائنات مٹ سکتی ہے، ان کا تذکرہ نہیں مٹ سکتا۔ تو اب اندازہ لگائیں، جب کوئی لکڑی کا عاشق ہو، درخت ہو، وہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے سلام پڑھے، محبوب اس کو نہیں بھولتے، تو جو امت میں سے کوئی عاشق ہو اور کثرت سے درود و سلام پڑھے، میرے محبوب کیسے بھول سکتے ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک دن جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوم رہے ہیں، جیسے محبت سے چوما نا، تو کسی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پتھر سے اتنا پیار کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، یہ محبت سے میری ذات پہ سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے یہ پوری روایت لکھنے کے بعد نیچے حاشیہ لگایا، کہا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مبارک ہو، میرا لجپال نبی وہ ہے جو اعلان نبوت سے پہلے پتھروں پر درود اور سلام پڑھے، اس کو نہیں بھولتا۔ تو جب آپ قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو میرے محبوب فرمائیں گے یہ وہ میرا امتی تھا جب تک جیتا رہا ہے، میری ذات پہ درود بھی پڑھتا رہا اور سلام بھی پڑھتا رہا۔ عزیزان محترم، آپ نے کئی بار یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف سے سنی ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کچھ عرصہ گزرا تو بنو نجار کے قبیلہ نے آپ کو ایک ممبر بنا کے پیش کر دیا، اور میرے آقا علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہے، تو اونٹنی کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کراہنے کی آواز دور دور تک جاتی ہے۔ اب بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی طرح اونٹنی کے رونے کی آواز آئی، تو میرے آقا علیہ السلام اگرچہ جانتے ہیں، میرے آقا نے پوچھا یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ صاحب نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جا کے دیکھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے نا تو کوئی چیز نظر نہ آئی، وہ جو کھجور کا تنا تھا جس سے محبوب ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے آقا اس کے قریب گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب یہاں محدثین بڑا علمی نکتہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ محبت رسول سے خالی اور کہتے صرف عمل کرو صرف عمل کرو، محبت بھی ہو اور عمل کرو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن جو محبت کو نکال کے صرف عمل پہ زور دیتے ہیں کہ جی نہیں عمل کرو گے تو تب کچھ ملے گا، ان سے یہ پوچھا جائے یہ جو استن حنانہ تھا، یہ کھجور کا تنا تھا، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر تھا؟ اس نے کوئی ڈاکٹریٹ کی ہوئی تھی؟ یہ حافظ قرآن تھا، شیخ الحدیث تھا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ ہجر مصطفیٰ میں رو رہا ہے، محبوب نے اور لم نشرح کے سینے سے اس کو لگا لیا۔ اگر خواجہ حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ حدیث سنی ہے، اگر کھجور کے تنے کو تھوڑا سا ہجر اور جدائی ملے تو وہ عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو امتی ہے اور انسان ہے، تیرا تو حق زیادہ ہے نا، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ کہا تیرا تو زیادہ حق بنتا ہے، تو محبت رسول میں، ہجر مصطفیٰ میں، جدائی مصطفیٰ میں تڑپے، اور تیرے تڑپنے پھڑکنے کی جو گفتگو اور انداز ہے وہ سیدھا گنبد خضرا کے مکین تک جا پہنچے۔ تو اب میرے آقا علیہ السلام اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں تو کس لیے رو رہا ہے؟ اس نے اپنے ہجر اور جدائی کا ذکر کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے یہیں لگا دیتا ہوں، قیامت تک لوگ دور پوری دنیا میں تیرا پھل پہنچے گا، اور اگر یہ چاہتے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں تاکہ جنتی جنت میں جا کر تیرے پھل کھائیں اور مستفید ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کسی سوشل میڈیا کے سکالر نے یہ حدیث پڑھی ہوگی نا، اس نے ایک اعتراض دڑ دیا، اس نے کہا جی دیکھو جی محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہیں تجھے لگا دوں تو گھر گھر میں تیرا پھل چلا جائے گا، میری عقل نہیں مانتی کیسے جائے گا؟ میں نے کہا تیری عقل ہوگی تو سمجھے گا، بات دراصل یہ ہے اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی ماریں تو زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ آج گھر گھر میں جس طرح زمزم نظر آتا ہے، تجھے حضرت اسماعیل کا معجزہ یاد ہے، میرے مصطفیٰ کا معجزہ یاد نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ لگا دیتے تو اس کا پھل قیامت تک گھر گھر میں موجود ہوتا۔ اور پھر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت نے کیا عرض کی؟ حضور مجھے جنت میں لگا دیں۔ اور آپ نے اپنے جہاں پہ قدمین شریفین تھے، اہل تصوف اولیاء اصفی ازکیاء نے اس پر کئی 66 صفحات پر مشتمل مضامین لکھے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کھڑے تھے وہیں اس کو دفن کروا دیا اور فرمایا یہ استن حنانہ کو ہم نے جنت میں لگا دیا ہے، اب قیامت تک جنتی جنت میں جا کر قیامت کے بعد بھی اس کا پھل کھائیں گے۔ اور ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی درخت بھی محبوب کے جدائی میں آنسو بہاتا ہے، محبوب سینے سے لگاتے ہیں، اور یہ استن حنانہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو، اے عاشقو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو محبوب تمہارے قریب ہو جائے، تو جس طرح میں نے آنسو بہائے رویا ہوں محبوب قریب ہو گئے، تم بھی ہجر مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں رویا کرو، محبوب تمہیں بھی سینے سے لگا لیں گے، بشرطے کہ محبوب سے محبت اتنا ہونی چاہیے۔ اور درخت نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، کھڑے دنیا میں ہیں، دنیا میں جس طرح درخت کو چاہیں پہنچا سکتے ہیں، جنت میں درخت جا سکتا ہے، تو امتی کو بھی ایک نگاہ سے اس دنیا سے جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ بتایا اگر میرا عاشق درخت ہو، لکڑی کا عاشق ہو، اگر وہ میرے ہجر میں میری محبت میں روتا ہے، ہم اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، اور جب میرا امتی مجھ سے محبت کرے گا ہم اس کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے جنت رکھے گا جو مجھ سے محبت رکھے گا ہم جنت میں بھی اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ عزیزان محترم، سب سے بڑی جو دولت ہے، نعمت ہے، وہ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کا قرب خاص نصیب فرمائے، والضحیٰ کے چہرے کی زیارت نصیب رہے، واللیل کی زلفوں والے محبوب کا محبت ہمارے دلوں میں قائم رہے اور ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، فکر کر تعمیر دل کی وہ یہیں آ جائیں گے، بن گیا جس دن مکان خود ہی مکیں آ جائیں گے۔ بس اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ دل بھر کا ڈیرا بھی ہو اور بسیرا بھی ہو اور ان کی محبت کا نور چہروں پر عیاں نظر آئے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔